عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادل صاحب، پہلے بھارتی جریدے کے انکشافات، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی بی سی نے بھی اس واقعے کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ ابھی بھی بھارت کے پاس کچھ بچا ہے اپنے جھوٹے بیانیے کی سبکی سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں، پچھلے جو 24 گھنٹے ہیں اس میں بہت کچھ ہوا ہے۔ جو ایک سفارتی محاذ کے اوپر پاکستان بھی کوشش کر رہا تھا دوستوں کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کا رابطہ ہے پرائم منسٹر کے ساتھ اور جو گفتگو کی ہے وہ پاکستان کے اس موقف کی جو ہے امریکہ نے حمایت کی ہے۔ اس سے پہلے ان کا بیان کچھ اور تھا۔ اب کل جو روبیو نے جو پرائم منسٹر سے بات کی ہے اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وہی بات دہرائی ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ کوئی انسیڈنٹ دہشت گردی کا ہے اور اس میں کوئی پاکستان کے اوپر جو الزام تراشی کی جا رہی ہے بھارت کی طرف سے، تو اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو یہی بات جو ہے امریکہ نے جو ہے وہ انڈیا کو بھی کہی ہے، اور اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی جو تعیناتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزوں پہ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ دو قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان جو ہے وہ بات چیت ہوتی رہی ہے۔ تو اب پاکستان کی فورسز تو بالکل تیار ہیں۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر اور جو اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر بہت کلیئرٹی کے ساتھ جو اپنا موقف تھا وہ دنیا کے سامنے رکھا گیا، جبکہ انڈیا جو ہے ابھی تک کوئی ایویڈنس جو ہے وہ منظر عام پر نہیں لا سکا۔ آج بہت ساری لیکس بھی آئی ہیں جس کے اندر اس واقعے کے حوالے سے ہے کہ کس طرح سے اس واقعے کو انجام دیا جانا تھا۔ تو وہ جو کوشچن مارک پاکستان نے اس واقعے کے اوپر اٹھائے تھے کہ بھارت ایک فالس آپریشن کے ذریعے جو ہے پاکستان پہ جھوٹا جو ہے وہ الزام لگا رہا ہے، اور جس طرح پے در پے واقعات ہوئے ہیں اس میں یہ بالکل کلیئرٹی ہے اس بات میں کہ انڈیا اپنے بیانیے میں ناکام ہو چکا ہے اور دنیا کو بھی باور کرانے میں ناکام ہو چکا ہے کہ اس دہشت گردی کے پیچھے جو ہے وہ کسی بھی طرح کا پاکستان کا کوئی ہاتھ ہے۔ ابھی اس وقت سچویشن یقینی طور پر جو ہے وہ ٹینس ہے بارڈر کے دونوں سائڈز کے اوپر۔ آج آرمی چیف نے بھی جو ہے منگلا کور کا جو ہے وہاں پر مشقیں دیکھی۔ تو بھارت کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، 2 ارب لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ کسی ایڈونچر کی اس پہ نہیں لگانی چاہیے۔ بالکل ایسی، اور عادل صاحب نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت کے اندر سے بھی بڑی اونچی اور بڑی مضبوط آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ نصیر واگا صاحب، یہ جو ابھی دستاویزات، خفیہ دستاویزات ٹیلی گرام پر لیک ہوئی ہیں، اس میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث ہے اس تمام تر فالس فلیگ آپریشن میں، یہ تمام تر تفصیلات جو اب سامنے آ گئی ہیں، بھارت اب اپنا جو جھوٹا بیانیہ ہے اس کو کس طرح سے سپورٹ کرے گا؟ ابھی بھی کیا کچھ بچا ہے بھارت کے پاس اپنی شرمندگی کو بچانے کے لیے، یا ابھی بھی ڈٹائی کا مظاہرہ کرے گا ویسے ہی؟ میرا خیال ہے اس میں بھارتی میڈیا نے خود بھارت کی حکومت کو ڈبو کے رکھ دیا ہے اور اتنا شرمندہ کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ٹیلی گرام کی جو چیزیں لیک ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر، اس کے مطابق یہ بات بتائی گئی کہ جب یہ ڈرامہ رچایا جائے گا اور اتنے لوگوں کی جانوں سے کھیلا جائے گا اور اس کے 36 گھنٹے کے بعد آپ نے اس ڈرامے کو اوپن کرنا ہے، لیکن بھارتی میڈیا کے کچھ لوگوں کے پاس یہ خبر لگ گئی اور انہوں نے نہ تو صبر کیا اور نہ ہی حکومت کی کوئی بات مانی۔ انہوں نے ایک دم میڈیا پہ آگ لگانے والی بات تھی کہ انہوں نے سارا کچھ اوپن کر دیا، اور اسی بات نے بھارتی منصوبے کو بری طرح ناکام کر دیا۔ جو انہوں نے سوچا تھا وہ مٹی میں مل گیا ان کا، اور اس بات نے، اس حرکت نے پوری دنیا میں بھارت کی جگ ہنسائی کی۔ اب بھارت کے پاس کوئی جواز، کوئی بات نہیں رہ گئی۔ اپنے بھارتی جرنلز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں حکومت کو اور لوگوں کو کہ یہ ڈرامہ ہم نے کس طرح جو رچایا تھا اور کس طرح یہ ناکام ہوا ہے ڈرامہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ معاملے کی شدت کا تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیے کہ بھارت کس طرح شیطانگی پہ اترا ہوا ہے کہ پاکستان کو صبح 4 سے 8 بجے تک جو فضائی حدود ہیں نا کراچی اور لاہور ریجن کی، ان کو کچھ پروازوں کو اس کے لیے بند کر دیا گیا ہے، یعنی وہ حدود جو ہیں وہ جہازوں کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کس حد تک پاکستان کے اندر در اندازی اور شرارت کرنے پر تیار ہے۔
یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو انٹیلیجنس ذرائع کے ذریعے باتوں کا پتہ چلا ہے کہ بھارت پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی شروع کرے، لیکن اس طرف سے پاکستانی آرمی چیف نے اور ذمہ دار اداروں نے وہ جو دو ٹوک جواب دیا ہے نا کہ اگر ایسا آپ کریں گے پہل تو پھر آپ کریں گے، پاکستان پہل نہیں کرنا چاہتا، پوری دنیا بھارت کو کہہ رہی ہے دیکھیں وہ پہل نہیں کرنا چاہتے، آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں، خطے میں امن برباد ہو جائے گا۔ اور دونوں اٹامک پاورز ہیں پاکستان اور انڈیا، اور خاص طور پر امریکہ کو اس سے بڑا کنسرن ہے، تبھی تو وہ اندر آتا ہے کہ بھائی یہ اگر دونوں کے درمیان جنگ ہوگی تو پتہ نہیں یہ کس لیول تک جائے گی، اور پھر دونوں ممالک کا ہی نقصان نہیں ہوگا، پورے خطے کا نقصان ہوگا، اور اس کی ذمہ داری بھارت پر ہو۔ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ صاحب، یہ پوری جو سچویشن، یہ پورا جو ڈرامہ بھارت نے کریٹ کیا تھا، اب تو یہ جگ ہسائی بن رہا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ خفیہ دستاویزات لیک ہو جاتی ہیں، پھر بی بی سی بھی نیو یارک ٹائمز کے بعد جو بھارتی پردہ ہے اس کا بے نقاب کر رہا ہے، پردے کو چاک کر رہا ہے۔ بھارت کے پاس اب کیا پوائنٹس ہیں، کیا کرائٹیریا ہے جس کی بنا پر وہ پاکستان پر الزام عائد کرے گا یا پاکستان کے ساتھ جنگ کی بات کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے پاک بھارت کے تنازعات کا، آپ کو یاد ہے میں آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں آپ کے ٹیلی ویژن پہ کہ یہ مجھے جنگ ہوتے فی الحال نظر نہیں آتی، اور اس کی وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انڈین آرمی جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی پریپیئرڈنیس جو ہے وہ ایک فرق انداز کے اندر کی گئی ہے۔ وہ کاؤنٹر انسرجنسی کے اوپر ٹرینڈ ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو کشمیر میں ہیں، اور اربن وارفیئر کے لیے ٹرینڈ ہوئے ہیں۔ ان کا براہ راست ایک بڑی فل فلیج آپریشن کرنے کا ان میں صلاحیت نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی ابھی کیپیسٹی ہے۔ اور یہی بات جنرل جو سشیندرا کمار ہیں، جو ابھی جن کو سبکدوش کیا گیا کشمیر کمانڈ سے، کور کمانڈر تھے وہاں کے 16ویں کور کے، تو اسی وجہ سے ان کو کیا گیا کیونکہ انہوں نے سچ بولا۔ دوسری جانب جو ہے وہ رافیل کے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے رافیل کو جو کمانڈ کر رہے تھے، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ PL-15 جیسے بیونڈ ویژول رینج میسائلز پاکستان کے پاس آ گئے ہیں، تو رافیل جو ہے وہ اگر گر گیا پاکستان کے، کیونکہ اس ٹائم پہ ہماری جو رینج ہے وہ تقریباً 200 کلومیٹر سے ہم جو ہے نشانہ بنا سکتے ہیں، جبکہ جو رافیل کے اوپر جو بیونڈ ویژول رینج میسائل لگا ہوا ہے میٹیور، وہ تقریباً 150 کلومیٹر اس کی رینج ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، اسی وجہ سے جو ہے وہ رافیل آئے اور پھر وہ دم دبا کے بھاگ گئے۔ ابھی یہ دیکھ لیجئے کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھ لیجئے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے جس طریقے سے مودی سرکار یہ سوچ رہی تھی کہ پذیرائی حاصل ہوگی، وہ ہو نہیں رہی، اور ان کے اپنے ملک میں جو ہے وہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ ان کی فوج کے اندر بغاوت ہو چکی ہے ایک قسم کی، اور وہ آپ کو بہت جلد نظر آئے گا۔ میں یہ بات بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں اس کو جانتا ہوں کہ یہ جو جرنیل گئے ہیں، ان کے ایک وائس چیف آف ایئر اسٹاف ایئر مارشل SP دھارکا، اور دوسرا جو ان کا کور کمانڈر جو 16ویں کور کا، وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی فوج جو ہے وہ نریندر مودی کے عزائم کو بھانپ گئی ہے، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ نریندر مودی اپنی حکومت کو زیادہ دیر قائم رکھ سکے گا۔ بھارت کی فوج میں بغاوت اٹھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ عادل صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ دیگر ان کی اپوزیشن سیاسی رہنما ہیں وہ کھڑے ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی مودی سرکار کے خلاف آواز بلند کر دی ہے۔